ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو میرے پاس سوال آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ دین پہ چلنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے یہ جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. تو رہی بات جان کے قربان کرنے کی، تو جب ہم ایک قربانی اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں جیسے کہ اپنا جانور عید الاضحیٰ کے اوپر، اس قربانی کو پیش کرنے کی بھی کچھ شرائط اسلام نے بتائی ہیں کہ ان شرائط کو جب تک ہم پورا نہیں کرتے ہماری قربانی اللہ کے ہاں پیش جو کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو پھر انسان کی جان جو ہے، اگر ہم اللہ کے ہاں انسان اپنی جان پیش کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہے، تو اس کی جان کو بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے. اس کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی. جو اللہ کے ہاں جان انسان پیش کرے تو اس جان کی بھی کچھ ڈیمانڈ اللہ نے رکھی ہے کہ وہ جان میں یہ خصوصیت پائی جائے. جیسے کہ قربانی کا جانور ہم لیتے ہیں تو اس پہ پہلی شرط کیا ہے کہ قربانی کا جانور لینے والا انسان نمازی ہونا چاہیے، اس کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، اور وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس جانور کے 2 دانت ہونے چاہیے، اور اس کی ایج بتائے گی، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ریاکاری کے لیے نہ کی جائے، دوسروں پہ احسان جتلانے کے لیے نہ کی جائے. اور پھر اس قربانی کو لانے کے بعد دل میں بھی اس چیز کا پیدا ہونا کہ میرا جانور بہت بڑا ہے، میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے. یہ تکبر، یہ ریاکاری، یہ کینہ پروری، یہ پیسے کا خرچ کرنا دوسروں کے اوپر احسان جتلانے میں نہ آ جائے. تو پھر جان جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کرنے سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو دین کے عین مطابق ڈھال لینا اور دین کے اوپر عمل کرنا. اب مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے، جہاد کو نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اس نے اللہ کی کتاب میں سے جہاد کی آیات سے انکار کر دیا. کوئی انسان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس نے زکوٰۃ والی آیات کو انکار کر دیا. ہاں وہ نہیں دے سکتا یا اس کا لیمٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، تو ٹھیک ہے. وگرنہ کوئی اعلان زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا کہ یہ میرا مال ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو لہٰذا جان دینے سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے عین مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، اپنی روزمرہ کی زندگی کو ڈھال لینا، خواہشات کو کنٹرول کرنا. اگر کوئی انسان اپنی خواہشات اتنی بڑھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، وہ بھی گناہ ہے. ہم اپنی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی خواہشوں کے پورے کرنے میں لگ جائیں گے نا تو دین کی سرفرازی ایک سائڈ پہ ہو گئی، پھر ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ختم ہو گیا. ہم اگر اپنے آپ کو دین اسلام کی سرفرازی کے لیے استعمال نہیں کر رہے اور صرف ہم اپنے پیسے کو دیکھ رہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے سے اچھی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر استعمال کر سکتے ہیں، یہ منع تو نہیں ہے، لیکن صرف ریاکاری کے لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں استعمال کرنے کی اجازت اسی شخص کو ہے جو یہ سوچ کے کرے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے اور مجھ کے سوال کو میں باحیثیت نظر آؤں. تو جان دینا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حکم کے عین مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، ویسے زندگی گزارنا جیسی حکم رسول ہے اور حکم اللہ ہے، یہ مشکل کام ہے.